کی وجہ سے، بدتدبیری کی وجہ سے بہت سارے لوگ آٹے کے حصول کے دوران قطاروں میں کڑے کڑے شہید ہو گئے، پاؤں تلے روندے گئے، اور ایک ساہیوال جیسے شہر میں 19 سے زیادہ خواتین زخمی ہو گئیں۔ ملتان میں بھی جناب نظام الدین صاحب جو 55 سال کی عمر میں تھے، میرے دائیں بائیں ان کے خاندان کے لوگ اور ان کے بچے جو اب یتیم ہو گئے ہیں، ان کے رحلت کے بعد آٹے کے حصول کے لیے گھر سے نکلے اور آٹے کی بوری کی بجائے ان کے گھر والوں کو ان کی لاش ملی۔ اور اس طرح گزشتہ عرصے میں جتوئی میں، چارسدہ میں، بنوں میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں ایسے دلدوز واقعات ہو گئے کہ جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ جتوئی میں زہرہ نامی ایک بہن آٹے کے حصول کے لیے نکلی تھی اور ہجوم کے پاؤں تلے روندی گئی، بالکل قیمہ بن گئی، اور آٹا کی بجائے ان کے بچوں کو اپنی والدہ کی خیمہ شدہ لاش ہی ملی۔ اس طرح کندن بی بی بھی آٹے کے حصول کے لیے نکلی اور گھر واپس آنے کی بجائے نیم مردہ حالت میں وہ اسپتال پہنچائی گئی، اور روز یہ تماشا ہم دیکھ رہے ہیں۔ محترم بھائیو، سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتی ہے کہ اپنے ملک کے عوام کو ایک پرامن انداز میں آٹے کے 2-3 تیلے پہنچائیں؟ انسان نے چاند پر قدم رکھا اور ہماری حکومت اب تک اس کے قابل نہیں ہو سکی کہ لوگوں کو قطار میں کھڑا کرنے کی کوئی تربیت دے، اپنا ٹریفک کا انتظام سنبھالے۔ اگر چند لاکھ اور چند کروڑ لوگوں کو وہ آٹے کے تیلے پہنچانا چاہتی ہے تو اس کا کوئی انتظام سنبھالے۔ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اور اب ایک طرف لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے طرف اور موت کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو آٹا بھی اور موت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو آج میں نظام الدین صاحب کے گھر آیا ہوں ان کی تعزیت کے لیے، ان کے خاندان کے غم اور درد کو کم کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال یہ ایک گھر کا یا ایک خاندان کا غم نہیں ہے، یہ 23 کروڑ عوام کا ایک انتہائی اندوہناک کہانی ہے۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سیاسی فوائد لینے کی بجائے آپ واقعی عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے تو 3 تیلے ہے ان کی قیمت آپ ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرتے، آپ موبائل میں ایزی پیسہ کے ذریعے ان کو پیسہ پہنچاتے، ورنہ ملک میں بہت سارے فلاحی تنظیمات موجود ہیں جو اسی طرح کا کام کرتی ہیں بغیر شور شرابہ کے، خاموشی کے ساتھ۔ گزشتہ 1 سال میں الخدمت فاؤنڈیشن کو لوگوں نے 19.7 ارب روپیہ دیے، جس پر انہوں نے 2 کروڑ 40 لاکھ لوگوں تک امداد بھی پہنچائی، سامان بھی پہنچایا، لیکن نہ کوئی شور شرابہ، نہ ہڑ بن، نہ کوئی زخمی ہوتا ہے، نہ کوئی مرتا ہے، اور ایک عزت کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہماری اتنی بڑی حکومت یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتی؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت شاید چاہتی ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF اور دنیا کو یہ تصویر دکھائیں کہ ہم ایسے بدبخت قوم ہیں کہ آٹے کے حصول کے لیے کروڑوں کی تعداد میں صبح نکلتے ہیں اور رات گئے تک اس کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اور قرضہ دو اور ہمارے اوپر اور کچھ مہربانی کرو۔ تو یہ ہماری اس حکومت کی ناکامی ہے۔ اور پھر کبھی وزیر اعظم صاحب ملتان تشریف لاتے ہیں، کبھی لاہور میں اور کبھی پنڈی میں۔ وزیر اعظم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آٹا تقسیم کرے،
وزیر اعظم کا کام انتظام کرنا ہے، ویژن دینا ہے، فیصلے دینا ہے، اس کی پشت پر پوری حکومت ہوتی ہے، تمام ادارے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک جگہ جا کر تصویر بنانا اور تصویر کے لیے اتنا سفر کرنا، میرے خیال میں یہ عقل کا تقاضا بھی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کو کوئی خیر فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے میں آج ملتان آیا ہوں۔ ملتان میں ہمارے بڑے سیاسی لیڈر بھی رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وزیر اعظم یہاں سے رہا ہے، وزیر خارجہ یہاں سے رہا ہے، پی ڈی ایم کی قیادت یہاں سے ہیں، وزراء یہاں سے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت یہاں سے ہیں، لیکن آج بھی اس شہر میں ٹریفک کا نظام تباہ ہے، گیس کا نظام تباہ ہے، پانی کا سیوریج سسٹم نہیں ہے، ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، اور مین سڑک کو چھوڑ کر جب آپ ملتان میں گھومیں گے پھریں گے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح مونجڈاروں کی کنڈرات میرے سامنے ہے۔ یہ صرف ملتان کی کہانی نہیں ہے، ان سیاسی جماعتوں نے، ان حکمرانوں نے پوری ملک کا حشر یہی کر دیا ہے کہ آج چترال سے لے کر کراچی تک پوری قوم ریوڑ کی طرح آٹے ٹرک کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہے، قطاروں میں کڑی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک طرف رمضان کا مہینہ ہے، سحری کا انتظام نہیں، افطاری کا انتظام نہیں، اور دوسرے طرف آپ نے کروڑوں لوگوں کو آٹے کے تیلی کے لیے قطاروں میں کھڑا کیا ہے، اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں جس طرح اس نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو مفت آٹا اگر مل بھی جائے تو حکومت اپنے جیب سے وہ پیسہ نہیں دے رہی ہے، بلکہ باقی لوگوں کے جیبوں سے وہ پیسہ اٹھا رہی ہے، اور ایک کو مفت دے رہی ہے اور دوسرے کو جو دے رہی ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس لیے جس طرح ساری دنیا میں ایک انصاف کا، عدل کا نظام ہے، آپ اس نظام کو کیوں نہیں اپناتے؟ آپ پاکستان میں آٹے کو سستا کرے تاکہ ہر انسان کو ملے، اور آپ نے خود اعلان کیا کہ اب ہم موٹر سائیکل والوں کو، رکشے والوں کو 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دیں گے۔ اب روز لوگ نکلتے ہیں، اس پمپ کی تلاش میں ہیں کہ کہاں اس کو فی لیٹر 100 روپے سستا لیٹر ملے گا، پیٹرول ملے گا۔ تو گپ شپ کا ایک نظام ہے، اعلانات کا ایک نظام ہے، اور اب تک ہماری حکومت میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ لہذا ایک طرف ان حکمرانوں نے ہم کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا مقروض بنایا، پوری قوم کو، جی سرار بھائی، جی، پوری قوم کو انہوں نے آئی ایم ایف کا غلام بنایا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا، اور دوسرے طرف رمضان کے مہینے میں، یعنی آپ جا کر عیسائی دنیا کو دیکھیں، وہ اپنے تہواروں کے زمانے میں لوگوں کو 50% قیمتوں میں کمی کر کے چیزیں پہنچا رہی ہے، خاص کر خوراک کی چیزیں، لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ لاہور میں کل کیلا فی درجن 500 روپے پر ملتا تھا، کھجور مہنگے ہو گئے ہیں، چاول مہنگے ہو گئے ہیں، چینی مہنگی ہو گئی ہے، اور یقین کرے کہ سبزی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، فروٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ لوگ بس تماشا کر رہے ہیں تصویریں لے کر، لیکن ہاتھ لگانے کے لیے کسی میں اب سکت نہیں ہے۔ تو یہ حکومت 100% ناکام ہو گئی ہے۔ اس نے جو نعرے اور جو وعدے کیے تھے، کسی ایک وعدہ اور ایک اعلان کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی، اور یہ حکومت اب عوام کے کندھوں پر ایک بوجھ ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس وقت پاکستان ایک بند گلی میں ہے، تمام ادارے بے توقیر ناکام ہو گئے ہیں۔ پہلے ادارے آپس میں جنگ پرتے، اور اب اداروں کے اندر جنگ شروع ہو گئی۔
خود عدلیہ کے ججز تقسیم ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبران تقسیم ہو گئے ہیں، اور ایوانوں میں جو کچھ دنگا فساد ہو رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ تو اس قوم پر اس وقت ایک ایسا ٹولہ وہ ہے مسلط ہے کہ اس ٹولے نے لوگوں کے لیے جینا مشکل بنایا ہے، عزت کے ساتھ رہنا مشکل بنایا ہے۔ تو میں ایک شہری کی حیثیت سے جب سوچتا ہوں کہ اب مسائل کا حل کیا ہے، پی ٹی آئی نے پونے 4 سال حکومت کی تو انہوں نے یہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہتھکڑیاں قوم کے ہاتھوں میں ڈالی، اور انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی انہی پالیسیوں کو ایک تسلسل دیا، اور آج ملک میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی حقیقت یہ ہے کہ نہ غربت کے خلاف ہے، نہ مہنگائی کے خلاف ہے، نہ بے روزگاری کے خلاف ہے، نہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہے، نہ آئی ایم ایف کے قرضوں سے نجات کے لیے ہے، نہ عافیہ بہن کو واپس لانے کے لیے ہے، کرسی ذات اور مفادات کی لڑائی ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست عوام کی تباہی کی سیاست ہے، اور ان کی سیاست کا خاتمہ عوام کے لیے روشنی کا کوئی کرن بن سکتی ہے۔ اس لیے میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا وہ جرم ہے جس میں یہ سب لوگ شریک نہیں ہیں۔ ان سب نے مل کر توشہ خانے کو لوٹا۔ کوئی لیڈر، کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جس کا نام توشہ خانے کو لوٹنے والوں کے لسٹ میں نہیں ہے۔ ان سب نے مل کر آئی ایم ایف کے قرضوں کے پہاڑ ہمارے کندھوں پر رکھ دیے۔ انہوں نے سب نے مل کر کرپشن کی، سب نے مل کر ہمارے اداروں کو تباہ کیا، اور آج جو نئے ٹیکسز مسلسل لگائے جا رہے ہیں، یہ ٹیکسز حکمران خود دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے 18 لوگوں کے ساتھ 4000 سے زیادہ اثاثے ہیں۔ تو اگر حکومت قرضے چھڑانا چاہتی ہیں تو ان لوگوں پر ہاتھ ڈال کر، ان بڑے جاگیرداروں سے لے، کرب سرمایہ داروں سے لے، جنہوں نے اداروں کو لوٹا ہے، جن کے نام پاناما لیکس میں ہے، جن کا نام پنڈورا بکس میں ہے، جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے، جو ارب پتی ہے، جنہوں نے باہر بھی غیر قانونی کمپنیاں بنا کر اثاثوں کو ادھر چھپا کے رکھا ہے۔ تو اگر اس حکومت میں کوئی غیرت ہے تو ان لوگوں پر ہاتھ ڈالے، لیکن یہ کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ ان کا تعلق یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ لے دے کے یہ آپ کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے، آپ کے گلے پر ہاتھ رکھ کر آپ کا خون نچوڑنا چاہتی ہے۔ اس لیے اس نظام سے بغاوت کرنا، اس نظام کو ختم کرنا جماعت اسلامی میدان میں کھڑی ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جب پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی فیل ہو گئے تو اب قوم کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ الیکشن کے ذریعے اپنے لیے نئی قیادت کا انتخاب کرے۔ صرف 2 صوبوں میں الیکشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے چاہتی ہے کہ پورے ملک میں ایک جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے۔ الیکشن کمیشن کا اخلاقی اور آئینی فرض ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے ماحول کو بہتر بنا لے، اور تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے ایک شفاف الیکشن کے لیے ضابطہ اخلاق بنا لے۔ نہ مسائل کا حل پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، نہ پی ٹی آئی اور نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ مسائل کا کوئی حل ہوتا تو آج پاکستان اقوام عالم میں اس تباہی اور بربادی سے دوچار نہ ہوتا۔ ہماری کرنسی تباہ ہو گئی، ہمارا پاسپورٹ بدنام ہو گیا، ہمارا عدلیہ ختم، ہمارے ادارے ناکام۔ یہ کس کی وجہ سے کہ آج آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہا ہے کوالٹی کا، اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہے۔ آپ غریب آدمی کو علاج کی سہولیات نہیں مل رہی ہیں اگر آپ غریب ہیں۔ غریب آدمی کو عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ادارے کس نے تباہ کیے؟ کیا جنات نے یہ جرم کیا؟ کیا باہر سے کسی نے ایٹمی بم ہم پر گرایا؟ یہی آستین کے سانپ ہے جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ یہ سیاسی دہشت گرد ہے یا معاشی دہشت گرد ہے، یہ ماں